الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اسلامی بہنوں کی نماز امیر اہل سنت کی یہ بہت ہی عظیم تصنیف ہے اور اسلامی بہنوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اس میں رسالہ ہے استنجا کا طریقہ۔ اس میں جامع صغیر لسیوطی حدیث نمبر 4580 کے حوالے سے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک درود پاک کی فضیلت سے متعلق ہے۔ سنیے، ایمان تازہ کیجیے، اللہ ہمیں کثرت درود کی سعادت نصیب فرمائے۔ فرمائے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صحابیات کے حکایات لیے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بھی انشاءاللہ عز وجل صحابیات کے شوق علم دین کے تعلق سے مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ کرے کہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت نصیب ہو جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں امیر اہل سنت نے اپنے رسالے ثواب بڑھانے کے نسخے، اس میں لکھا ہے کہ ان کا آخری وقت تھا، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، فرمانے لگے میرے ساتھ مل کر حج کی نیت کرو، جہاد کی نیت کرو، اور اس طرح ایک ایک کر کے مختلف نیکیوں کے نام گنوانے لگے۔ عرض کی گئی حضور اس حالت میں نیتیں؟ فرمایا اگر ہم زندہ رہے تو ان نیتوں پر عمل کریں گے، اور فوت ہو گئے تو نیتوں کا ثواب تو مل ہی جائے گا۔ سبحان اللہ، کیسا جذبہ ہے! بغیر اچھی نیت کے کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا۔ اور یہ بھی یاد رہے، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ نیت دل میں موجود ہونے کی صورت میں صرف زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر لینے سے نیت نہیں ہوگی۔ دل میں نیت نہیں ہے، زبان سے الفاظ کہنے تو نیت نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ کسی بھی عمل خیر میں اچھی نیت کا مطلب ہے جو عمل کیا جا رہا ہے دل اس کی طرف متوجہ ہو، اور وہ عمل اللہ تعالی کی رضا کے لیے کیا جا رہا۔ اس نیت سے عبادات کو ایک دوسرے سے الگ کرنا یا عبادت اور عادت میں فرق کرنا مقصود ہے، تو دل اس کام کو کرنے کے لیے بالکل تیار ہو، عزم مصمم ہو، پکا ارادہ ہو۔ تو اچھی نیتیں کرنے کی عادت نہیں ہوتی تو پہلے شروع میں توجہ نہیں ہوتی، بعد میں ہو جاتی۔ یہ 72 مدنی گلدستے ہیں اس رسالے کے اندر، ثواب بڑھانے کے نسخے مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے، ریڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے اندر گھر والوں پر خرچ کرنے کی نیتیں، بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہیں اس رسالے میں۔ مل کر کھانے کی نیتیں، خلال کی نیتیں، مہمان نوازی کی نیتیں، دعوت طعام کی نیتیں، چائے یا دودھ پینے کی نیتیں، لباس پہننے اتارنے کی نیتیں، تیل ڈالنے کنگھا کرنے کی نیتیں، امامت شریف باندھنے کی نیتیں، خوشبو لگانے کی نیتیں، خوشبو لگانے کی غلط نیتوں کی نشاندہی، گھر سے نکلتے وقت کی نیتیں، راہ چلنے سیڑھی اترتے وقت کی نیتیں، بیٹھنے کی نیتیں، ماں باپ کی خدمت، اپنے بچوں کو پیار کرنے کی نیتیں، اولاد سے ملنے کی نیتیں، بچے کا نام رکھنے کی نیتیں، عقیقے کی نیتیں، صلہ رحمی میں نیتیں، تجارت، ملازمت، قرض، فون، بجلی، پنکھا، اے سی، کمپیوٹر، مدنی چینل دیکھنے کی نیتیں، دینی کتاب پڑھنے کی نیتیں، دینی مدرسے کے تعلق سے، علم دین کے تعلق سے نیتیں، تلاوت کرنے یا سننے کی نیتیں، بہت ساری نیتیں، 72 گلدستے ہیں۔ اللہ ہمیں سے پڑھنے، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سلسلے میں شرکت کی بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے، اور
مزید حسب حال اچھی اچھی نیتیں کیجیے، ادب کے ساتھ بیٹھنے کی، توجہ کے ساتھ سننے کی، حسب موقع عز و جل کہنے کی، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنے کی، رضی اللہ تعالی عنہن، رضی اللہ تعالی عنہا، رضی اللہ تعالی عنہ، رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ کہنے کی، استغفر اللہ، سبحان اللہ وغیرہ کہنے کی۔ اصال ثواب کی نیتیں بھی کی جا سکتی ہیں، عمل سے پہلے بھی نیت ہو سکتی ہے، عمل کے بعد بھی اصال ثواب کی نیت ہو سکتی ہے۔ جو مسلمان گزر گئے موجود ہیں قیامت تک آئیں گے، سب کے اصال ثواب کی نیت کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ تواب عز و جل کے کرم سے جو بھی ثواب میرے نام اعمال میں ہے، میں اسے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، آپ کے وسیلے سے نبیوں، رسولوں، صحابہ، اولیاء کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی زیاد احمد برکاتہ العالیہ، آپ کے بہن بھائی، آپ کے والدین، آپ کی اولاد کے حق میں پیش کرتا ہوں۔ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کا جذبہ شوق دین، علم دین حاصل کرنے کا ان کا شوق، اس کی جھلکیاں پیش کی جا رہی ہیں، اس کے مدنی پھول پیش کیے جا رہے ہیں۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 371 حدیث نمبر 3183 بہار شریعت میں ہے، حضرت سیداتنا اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کہتی ہیں، میں نے جس زمانے میں قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا، پوچھا، میری ماں جو مشرکہ تھی میرے پاس آئی، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری ماں آئی ہے اور وہ اسلام سے اعراض کیے ہوئے ہے، کیا میں اس کے ساتھ سلوک کروں؟ ارشاد فرمایا اس کے ساتھ سلوک کرو، یعنی کافرہ ماں کے ساتھ بھی سلوک کیا جائے۔ اسد الغابہ میں ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب میری ماں نے مجھے جنا تو مجھ سے بیزار تھی، کیونکہ وہ قریش کے عہد جاہلیت میں مشرکہ تھیں، کیا میں اس کی بھلائی کی دعا کروں؟ فرمایا جی ہاں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رہنمائی لی کہ میری ماں مسلمان نہیں، کیا اچھا سلوک اس سے کر سکتی ہوں؟ نہیں، پہلے پوچھا، اس کے بعد عمل کیا۔ اب بہت سارے لوگ وہ مدنی مذاکروں میں یا دیگر موقعوں پر پوچھتے ہیں کہ ہم فلاں کام یوں کر رہے ہیں، کیا ہمارے حق میں درست ہے؟ اللہ کے بندے، عمل کرنے سے پہلے پوچھنا ہوتا ہے۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے بارگاہ رسالت میں مسئلہ پوچھا، پھر اس پر عمل کیا۔ تو یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ کافر و مشرک ماں کی خدمت اولاد پر لازم ہے۔ بہار شریعت حصہ سیوم صفحہ 574۔ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا حرام ہے جبکہ کافر ہوں اور مر گئے ہوں تو دعائے مغفرت کو فقہا نے کفر تک لکھا ہے۔ ہاں، اگر زندہ ہوں تو ان کے لیے ہدایت و توفیق کی دعا کرے۔ ناظرین و ناظرات سمجھیں، ماں باپ زندہ ہیں، کافر ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا حرام ہے۔ فوت ہو گئے، اب ان کے لیے بخشش کی، مغفرت کی دعا کریں تو بعض علماء نے کفر تک لکھا ہے۔ ہاں، اگر زندہ ہیں ہدایت کی دعا کریں، اسلام کی دعا کریں کہ یا اللہ انہیں ہدایت دے، یا اللہ انہیں اسلام کی توفیق عطا فرمائے، اس میں حرج نہیں۔ اب یہاں پر میں والدین کی اطاعت اور خدمت کے تعلق سے بھی مدنی پھول پیش کرنا چاہوں گا۔ اگر کوئی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن کہے کہ ہماری والدہ یا ہمارے والد بہت ظلم کرتے ہیں، اب کیا ان کی بھی اطاعت کی جائے گی؟ سنیے، شعب الایمان جلد 6 صفحہ 206 حدیث نمبر 7916۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہی موجود ہو اور وہ ایک ہی کا فرما بردار ہو تو اس کے لیے جنت کا 1 دروازہ کھل جاتا ہے، اور جو شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے ایک ہی موجود ہو اور وہ ایک ہی کا نافرمان ہو تو جہنم کا 1 ہی دروازہ اس کے لیے کھلتا ہے۔ یہ سن کر ایک صحابی نے عرض کی اگرچہ اس کے ماں باپ اس پر ظلم کرتے ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ اس کے ماں باپ نے اس پر ظلم کیے ہوں، اگرچہ اس کے ماں باپ نے اس پر ظلم کیے ہوں، اگرچہ اس کے ماں باپ نے اس پر ظلم کیے، تو ماں باپ ظلم کریں پھر بھی ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کی عمر میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں، بہت ہی پیارا رسالہ ہے، مکتبے سے لیں، فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رسالہ، اس کا ترجمہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے۔ اس کو پڑھ کر نیکیوں کی رغبت ہوگی، اسلامی بھائیوں کو بھی، اسلامی بہنوں کو بھی، اور گناہوں سے ڈر لگے گا۔ نماز نہ پڑھنے کی آخرت کی سزا کیا ہے، دنیا کی سزا کیا ہے، زکوٰۃ ترک کرنے کی کیا سزا ہے، استغفر اللہ بدکاری کی سزا کیا ہے، شراب پینے کی سزا کیا ہے، اور اگر ان چیزوں کو ترک کیا جائے گا ان کی جزائیں کیا ہے۔ بہت بہت ہی پیارا رسالہ ہے۔ اس میں لکھا ہے سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، میں تمہیں نماز اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، بے شک اس سے عمر میں زیادتی ہوتی ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی 3 سال رہ جاتی ہے اور وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اللہ عز و جل 3 سالوں کو 30 سال کر دیتا ہے، اور اگر وہ اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی عمر کے 30 سالوں کو 3 سال یا فرمایا 3 دن کر دیتا ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا سلوک کریں، ان کا کہا مانیں جو شریعت کے مطابق ہے، نظر نہ ملائیں، ان کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کریں، وہ ڈانٹیں تو خاموش رہیں، آگے سے بحث نہ کریں، گھر کے کام کاج کریں۔ اسلامی بہنوں کو ماں کا حکم ماننا چاہیے اور گھر کے کام کاج وغیرہ میں ماں کی خدمت کرنی چاہیے۔ اگر مبلغہ ہیں، علاقے کی، حلقے کی، ڈویژن کی ذمہ داری ہے یا کابینہ سطح پر کسی شعبے کی ذمہ داری، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ گھر کا کام نہ کیا جائے، ماں کا ہاتھ نہ بٹایا جائے، ماں کی دلجوئی نہ کی جائے۔ ساری مسکراہٹیں نئی نئی اسلامی بہنوں کے لیے ہیں، سہیلیوں کے لیے، بہن کے لیے نہیں ہے، ماں کے لیے نہیں ہے۔ تو گھر کے اندر مدنی ماحول بھی بنانا ہے نا۔ تو بہرحال حضرت سیداتنا اسما رضی اللہ تعالی عنہ کا شوق علم دین آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اپنی ماں کے بارے میں آ کے بارگاہ رسالت میں مسئلہ پوچھا کہ ابھی وہ مسلمان نہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کروں، اور دوسری روایت ہم نے سنی کہ ان کے لیے دعا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن سلوک کا کہا اور دعا کے لیے کہا، اور دعا کے ہم نے وضاحت بھی سنی کہ اس کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، اسلام آوری کی دعا کرنی چاہیے، اگر وہ زندہ ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا حرام، اور اگر ماں یا باپ مر گئے ہوں اور کافر ہوں استغفر اللہ تو دعائے مغفرت کو اب فقہا نے کفر تک لکھا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک سن لیجیے، حدیث نمبر ہے 1710، حضرت سیداتنا اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پاس سوائے زبیر کی آمدنی کے کچھ نہیں ہوتا، کیا میں اس میں سے صدقہ کروں تو مجھ پر گناہ ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ارشاد فرمایا جس قدر ہو سکے دو، جمع کر کے نہ رکھو، وگرنہ اللہ تعالی تمہارے بارے میں بھی جمع کر کے رکھے گا۔ اور طبقات کبریٰ میں ہے جلد 8 صفحہ 198 کہ حضرت سیداتنا اسما رضی اللہ تعالی عنہ اول جو کچھ خرچ کرتی تھیں اندازے سے ناپ تول کر خرچ کرتی تھیں، مگر جب شہنشاہ عرب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باندھ کر نہ رکھا کرو اور حساب نہ لگایا کرو، جتنا بھی قدرت میں ہو خرچ کیا کرو، تو خوب خرچ کرنے لگیں۔
تو شوہر کے مال سے بیوی کو اس کی اجازت کے بغیر خرچ کرنا جائز نہیں ہے. شوہر والیاں توجہ کریں کہ شوہر کے مال کو ان کی اجازت کے بغیر خرچ کرنا عورت کے لیے جائز نہیں. حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو مال حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا کرتے تھے، جنہیں ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں وہ جیب خرچ، پاکٹ منی، تو اس خرچ کے تعلق سے آپ نے پوچھا، یا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے مال میں سے اتنا خرچ جو معمول کے مطابق ہو، اس تعلق سے پوچھا جس پر وہ ناخوش نہ ہو. تو بہرحال اسلامی بہنوں کو بخل نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے. صدقے کرنے سے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے، صدقات دینے سے مال ختم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی مال بڑھا کر عنایت فرماتا ہے. بخل کرنے سے برکت اٹھ جاتی ہے. اور حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا جذبہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اب شوہر کے مال میں سے خرچ کرنے کا مسئلہ ہے، تو اب بھی بارگاہ رسالت میں آ کر پوچھا، پہلے پوچھا اور اس کے مطابق عمل کیا. تو یوں ہی شوہر کے ساتھ جو معاملات ہیں پہلے سے ہی اسلامی بہنوں کو سیکھ لینے چاہیے. شادی سے پہلے بچیوں کو، والدین کو چاہیے کہ ان کو سکھائیں، اور پھر بھی کوئی معاملہ آ جائے ایسا کہ جو نیا ہو تو ٹھیک ہے، اپنے شوہر کے ذریعے، منصوب کے ذریعے سے کسی عالم سے معلوم کر لیں، دارالفتہ اہل سنت سے معلوم کر لیں، میل کے ذریعے سے معلوم کیا جا سکتا ہے، فون کے ذریعے سے بھی اسلام پہ معلوم کر لیں. اس طرح کی معلومات وہ لینی چاہیے. پہلے پوچھیں پھر اس کے مطابق عمل کریں. یہ نہیں کہ عمل کرنے کے بعد اور اس کے بعد پوچھیں کہ میں نے جائز کیا نہیں کیا. نہیں، بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں اگر پہلے نہیں پوچھا، لیکن بہتر یقیناً یہی ہے کہ علم عمل سے پہلے ہوتا ہے. ایک اور صحابیہ حضرت سیداتنا حولا عطارہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں سنی. یہ ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہا، میں ہر روز شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرتی ہوں. جب جاتی ہوں تو میرے شوہر جو ہے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں. یہ اتنی بار ہوا ہے کہ اب مجھے اپنے شوہر کی صورت اچھی نہیں لگتی. ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، انتظار کرو، ابھی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے. جب شہنشاہ عرب و عجم محبوب رب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو ارشاد فرمایا، مجھے حولا کی خوشبو آ رہی ہے، کیا تم نے ان سے کچھ خریدا ہے؟ یعنی وہ عطر بیچا کرتی تھیں صحابیہ. ہم نے عرض کی نہیں، بلکہ یہ اپنے شوہر کی شکایت لے کر حاضر ہوئی ہیں. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ محسن انسانیت بھی ہیں، معلم انسانیت بھی ہیں، سارے انسانوں کی تربیت کرنے کے لیے میرے آقا تشریف لائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جاؤ اپنے شوہر کی اطاعت کرتی رہو. حضرت سیداتنا حولا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، اس میں میرے لیے کیا ثواب ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک بیان فرمائی جس میں میاں بیوی کے حقوق اور ایام حمل اور بچیوں کو دودھ پلانے کے اجر کا ذکر فرمایا. یہ روایت اسود الغابہ میں. تو شوہر کی اطاعت کرنے کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ارشاد فرمایا. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی زاد بہن ہے. ان کی کنیت ام سلمہ ہے. قبیلہ انصار سے تعلق رکھنے والی صحابیہ، بہت عقل مند تھی اور ہوش گوش رکھنے والی خاتون تھی.
ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں، کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بہت سی عورتوں کی نمائندہ بن کر آئی ہوں، سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو مردوں اور عورتوں دونوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، چنانچہ ہم عورتیں آپ پر ایمان لائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا عہد کیا ہے، اب صورتحال یہ ہے کہ ہم عورتیں پردہ نشین بنا کر گھروں میں بٹھا دی گئی ہیں اور ہم اپنے شوہروں کی خواہشات پوری کرتی ہیں، ان کے بچوں کو گود میں لیے پھرتی ہیں، ان کے گھروں کی رکھوالی کرتی ہیں، ان کے مالوں اور سامانوں کی حفاظت کرتی ہیں، مرد لوگ جنازوں جہادوں میں شرکت کر کے اجر عظیم حاصل کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے ان مردوں کے ثوابوں میں سے کچھ ہم عورتوں کو بھی حصہ ملے گا یا نہیں؟ یہ سن کر شاہ بحر و بر رسول انور مکہ مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا، دیکھو اس عورت نے اپنے دین کے بارے میں کتنا اچھا سوال کیا ہے۔ فرمایا، اے اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، تم سن لو اور جا کر عورتوں سے کہہ دو، عورتیں اگر اپنے شوہروں کی خدمت گزاری کر کے ان کو خوش رکھیں، ہمیشہ اپنے شوہروں کی خوشنودی طلب کرتی رہیں، ان کی فرما برداری کرتی رہیں، تو مردوں کے اعمال کے برابر ہی عورتوں کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ سن کر حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا مارے خوشی کے نعرہ تکبیر لگاتی ہوئی باہر نکلی۔ سبحان اللہ۔ جنتی زیور میں شیخ الحدیث عبد المصطفیٰ اعظمی علی رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں کہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا کو ثواب آخرت حاصل کرنے کا کتنا شوق اور جذبہ تھا۔ یہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے۔ کاش اس زمانے کی عورتوں میں بھی یہ شوق اور جذبہ ہوتا۔ کس چیز کا شوق؟ آخرت کا اجر، آخرت کا ثواب، نیکیاں حاصل کرنے کا جذبہ۔ تو یقیناً یہ عورتیں بھی نیک بیویوں کی فہرست میں شامل ہو جاتی اور ثواب سے مالا مال ہو جاتی۔ ثواب، نیکیاں۔ مدنی چینل کے ناظرین، مرنے کے بعد جو سکہ چلے گا اسے نیکی کہتے ہیں۔ نیکی قبر کے اندر درہم دینار سونا چاندی کام نہیں آئے گا۔ اے اسلامی بہنوں، یہ سونا چاندی یہی رہ جائے گا۔ یہ اتنے سارے جوڑے جو جمع کر کے رکھے ہوئے، سلے ہوئے ان سلے، سردی کے، گرمی کے، شادی کے، یہ رہ جائیں گے۔ بعد میں بٹوارا ہوتا رہے گا، اس پر باتیں ہوتی رہیں گی۔ کوئی منہ پھلائے گا، مجھے یہ نہیں دیا، مجھے وہ دے دیا، میں تو قریبی رشتے دار تھی، مجھے جوڑا یہ دیں، مجھے یہ دیں۔ کام نہیں آئے گا۔ لایا تھا کیا سکندر اور ساتھ لے گیا کیا؟ دونوں تھے ہاتھ خالی، باہر کفن سے نکلے۔ تو اسلامی بہنوں، قبر کے اندر نیکی ساتھ جائے گی یا بدی؟ آخرت میں نیکی کام آئے گی، اجر کام آئے گا، ثواب کام آئے گا۔ خطبات رضویہ میں ہے، اعمل ما شئت کما تدین تدان، جو چاہے عمل کر، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ حضرت سیداتنا اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا کا جذبہ کیسا ہے کہ آپ مردوں عورتوں دونوں کے رسول ہیں، ہم بھی آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم گھر پر بیٹھی ہوئی ہیں، شوہروں کی خدمت کرتی ہیں، بچوں کی خدمت کرتی ہیں، گھروں کی رکھوالی کرتی ہیں، سامان مالوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ مرد کہیں ثواب میں آگے نہ نکل جائیں، جنازوں میں جاتے ہیں، جہاد میں جاتے ہیں، ثواب کی بات کی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی تربیت فرمائی۔ یہ اسماء تم بھی سن لو، جا کر عورتوں سے بھی کہہ دو کہ عورتیں اگر اپنے شوہروں کی خدمت گزاری کر کے ان کو خوش رکھیں، شوہروں کی خوشنودی رضا طلب کرتی رہیں، فرما برداری کریں، مردوں کے اعمال کے برابر ان کو ثواب ملے گا۔ اور کس قدر خوش ہوئی حضرت سیداتنا اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا کہ خوشی سے اللہ اکبر کہتے ہوئے باہر نکلی۔ تو ثواب کمانے کا جذبہ نصیب ہو جائے کاش۔ ناظرین کو بھی، ناظرات کو بھی، اسلامی بہنوں کو بھی، اسلامی بھائیوں کو بھی، آپ کو، مجھے بھی، ہم سب کو۔ تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر صحابیات علم دین سیکھتی تھیں، دینی مسئلے پوچھتی تھیں، پھر عمل بھی کرتی تھیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی
अन्हो की ज़ौजा मोहतरमा सईदातुना रैता रदी अल्लाह तआला अन्हा, इनके बारे में भी सुन लीजिए। हज़रत इब्ने मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हो तंगदस्त थे, ज़ौजा कमाती, इन पर भी खर्च करती, इनके बच्चों पर भी खर्च करती। एक दिन इनकी ज़ौजा ने हज़रत इब्ने मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, मैं जो कुछ कमाती हूँ तुम पर तुम्हारे बच्चों पर खर्च करती हूँ, फी सबीलिल्लाह सदके के सवाब से महरूम रहती हूँ। हज़रत इब्ने मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अगर इस अजर से तुम महरूम रहती हो फिर तुम्हें खर्च नहीं करना चाहिए। चुनाचे हज़रत सईदातुना रैता रदी अल्लाह तआला अन्हा ने यह मसला बारगाह रिसालत में पेश किया कि क्या मुझे इसका सवाब मिलेगा। ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल जिल्द 3 सफ़ा 503 हदीस नंबर है 16129, उसका खुलासा पेश किया जा रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जरूर मिलेगा, इसलिए तुझे अपना माल जरूर इन पर खर्च करना चाहिए। इसी तरह की एक और रिवायत पेश करता हूं और उसकी शरह जो है आज से पेश करूंगा। सही मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1000, इसका खुलासा पेश करता हूं। चुनांचे हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ौजा हजरत सैयदतुना ज़ैनब सक़फ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, सरकार वाला तबार हम बेकसों के मददगार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए औरतों सदका किया करो, अगरचे अपने जेवरात ही से करो। तो मैं अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास गई और उनसे कहा, आप एक तंगदस्त हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सदका करने का हुक्म देते हैं, जाइए और आका से पूछिए, अगर मैं आप पर सदका करूं तो क्या मेरी तरफ से सदका अदा हो जाएगा, वरना उसे आपके अलावा किसी और पर सदका कर दूं। फरमाती हैं कि हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझसे फरमाया, तुम खुद ही चली जाओ। फरमाती हैं, लिहाजा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी के लिए रवाना हुई तो मैंने देखा अंसार की एक औरत भी यही सवाल करने के लिए दर दौलत पर हाजिर है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरऊब रहती थीं। चुनाचे जब हजरत सैयदना बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु हमारी तरफ आए तो हमने उनसे कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर अर्ज करो कि दो औरतें दरवाजे पर ये सवाल करने के लिए खड़ी हैं कि अगर वो अपने शौहर और अपने ज़ेरे कफालत यतीमों पर सदका करें तो क्या उनकी तरफ से सदका अदा हो जाएगा। और ए बिलाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ना बताना हम कौन है। तो हजरत सैयदना बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ये सवाल किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, वो औरतें कौन है। हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला ने अर्ज किया, अंसार की एक औरत और ज़ैनब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन सी ज़ैनब। अर्ज की, अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों के लिए दुगना अजर है, एक रिश्तेदारी का और दूसरा सदक़े का। हजरत सईदातुना ज़ैनब सक़फ़िया रदी अल्लाह तआला अन्हा का शौक़ इल्म दीन आपने मुलाहिज़ा फरमाया और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात भी आपने सुने। फरमाया, औरतों सदका किया करो, अगरचे अपने ज़ेवरात ही से करो। इसकी शरह करते हुए मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह मिरआत जिल्द 3 सफ़ा 118 से 120 इसकी वजाहत इस हदीस की, इसके तहत लिखते हैं, गालिबन हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ईद के दिन था। चूंकि उस जमाने में औरतें भी नमाज ईद के लिए ईदगाह जाती थी और उनके लिए बाद नमाज मखसूस वाइज होता था। और यहाँ मैं अर्ज कर दूं कि फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने औरतों को मस्जिदों में जाने से रोक दिया था, मना किया था। और जब उन्होंने शिकायत की आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा को तो उन्होंने फरमाया कि उन्होंने दुरुस्त किया। औरतों के लिए, इस्लामी बहनों के लिए घर के सहन से कमरा अच्छा और अंदर वाला कमरा और भी अच्छा। बहरहाल
مفتی صاحب فرماتے ہیں ان کے لیے یعنی صحابیات کے لیے بعد نماز مخصوص وعظ ہوتا تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابیات کے لیے بعد نماز مخصوص وعظ فرماتے. اس وعظ میں آپ سے یہ سنا. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے استعمالی زیور پر زکوٰۃ فرض ہے، اور یہ زکوٰۃ خود عورت پر فرض ہے نہ کہ اس کے خاوند پر، خواہ میکے سے زیور ملا ہو یا سسرال والوں نے دیا ہو، بشرط یہ کہ مالک کر دیا ہو. تو وہ اسلامی بہنیں جن کے پاس زیورات ہیں، اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اب اس پر وہ زکوٰۃ جو ہے سونے کی، اس چاندی کی، زیور کی فرض ہے، خاوند پر نہیں، اس پر ہے. اور زیور چاہے وہ میکے سے ملا یا سسرال سے ملا، اگر یہ مالکہ ہے تو اس کو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو پوچھا گیا کہ اگر میں صدقہ کروں تو کیا میری طرف سے صدقہ ادا ہو جائے گا، اس کی شرح کرتے ہوئے مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ اولاد بھی تھی جو دوسری بیوی سے تھی، اور اب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان کی پرورش فرماتی تھی. یعنی اگر تمہیں اور تمہارے ان بچوں کو میرا صدقہ لینا درست ہو تو تمہیں دے دوں، ورنہ دوسروں کو دوں، ورنہ اس سے آپ کے علاوہ کسی اور کو صدقہ کر دوں. اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں اگر تم کو میرا صدقہ دینا درست ہو تب تو میں تم ہی کو صدقہ دے دوں، ورنہ کسی اور کو دے دوں. اس کے تحت مزید لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا غنی عورت کا خاوند اور غنی خاوند کی بیوی ایک دوسرے کے غنی سے غنی نہ مانے جائیں گے. جیسے امیر کی بالغ اولاد باپ کی غنا سے غنی نہیں ہوتی. دیکھو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی غنیاں تھیں مگر خود ابن مسعود مسکین تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا تم مسئلہ پوچھنے کے لیے خود ہی چلی جاؤ. اس کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے حضور انور سے مسئلہ پوچھتے ہوئے شرم آتی، یعنی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو. مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اس سے بعض لوگ مجھے طمعی سمجھیں گے، لالچی سمجھیں گے. فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا خاوند اپنی بیوی سے باہر کا کام بھی کرا سکتا ہے جبکہ حجاب اور پردے سے. اور پردے کے بارے میں سوال جواب جو کتاب ہے اس کے اندر شرائط لکھی ہوئی ہیں، کن شرائط سے عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے. بہرحال مفتی صاحب لکھتے ہیں مزید یہ بھی معلوم ہوا کہ مسئلہ خود نہ پوچھنا کسی دوسرے سے پوچھوا لینا بھی درست ہے جبکہ اس سے کچھ مانے ہو. تو در دولت پر جب یہ صحابیہ پہنچی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ، تو انصار کے ایک صحابیہ بھی در دولت پر یہی سوال کرنے کے لیے حاضر تھیں. اس کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک بی بی اور بھی یہی مسئلہ پوچھنے کھڑی تھی. مجھے اس سے خوشی بھی کم دو ہو گئی. اب یہ جو کہا ہم رسول اللہ سے مرعوب رہتی تھی، یعنی رب العالمین نے دلوں میں آپ کی ہیبت ڈال رکھی تھی جس کی وجہ سے ہر شخص بغیر اجازت خدمت میں حاضر ہونے، عرض و معروض کرنے کی ہمت نہ کرتا تھا. حاضرین بارگاہ میں ایسے خاموش اور با ادب بیٹھتے تھے آقا کی بارگاہ میں جیسے ان کے سروں پر پرندے. حالانکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خلیق یعنی بہت اچھے اخلاق والے، بہت رحیم و کریم تھے. تو دونوں بیویاں دروازے پر کھڑی رہ گئی، پاک بارگاہ میں باریاب نہ ہوئی کیونکہ بارگاہ رسالت میں وہ مرعوب تھی. تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر عرض کیا. اس کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں خود تو شرم و ہیبت کی وجہ سے حاضر نہیں ہوتی، میری معرفت یہ مسئلہ پوچھوا رہی ہیں. اس سے دو مسئلے معلوم ہیں. مفتی صاحب فرما رہے ہیں ایک یہ کہ مسئلہ براہ راست پوچھنا بھی جائز اور کسی کی معرفت پوچھوانا بھی جائز ہے. نمبر دو، دینی باتوں میں ایک کی خبر معتبر ہے، گواہی قائم کرنے کی ضرورت نہیں. دیکھو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان بیویوں کو جو بھی مسئلہ آ کر بتاتے یہ قبول کر لیتے.
مزید مفتی صاحب لکھتے ہیں شاید یتیموں سے ان کے خاوندوں کی وہ اولاد مراد ہے جن کی والدہ فوت ہو چکی تھی۔ ان صحابیات نے جو کہا کہ ہمارا نام نہ بتانا، اس کے تعلق سے مفتی صاحب لکھتے ہیں تاکہ حاضرین میں جو صحابہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں ہمارا نام نہ لیا جائے، یا ہمارا سوال ریا نہ بن جائے، یا ہم بلا نہ لی جائیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نام پوچھ ہی لیا تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے نام بتایا، نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو ترجیح دی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ شوہر پر خرچ کرنا اور شوہر کی اولاد پر خرچ کرنا جو دوسری بیوی سے ہو، اگر عورت خرچ کرے، اس کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دونوں کے لیے دگنا اجر ہے، ایک رشتہ داری کا، دوسرے صدقہ کا۔ اس کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ سارے ائمہ اس پر متفق ہیں کہ خاوند اپنی بیوی کو اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ یہاں یہ اس سے مراد نفلی صدقہ مراد ہے۔ بہرحال صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن علم دین کا بہت شوق رکھتی تھیں، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی تھیں، مسائل پوچھتی تھیں اور عمل کرتی تھیں۔ اللہ ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو بھی یہ جذبہ نصیب فرمائے کہ دینی مسائل سیکھیں، پاکی ناپاکی کے مسائل سیکھیں، جائز و ناجائز کے مسائل سیکھیں، بنیادی اسلامی عقائد سیکھیں۔ اس کے لیے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کتاب کا میں ضرور عرض کروں گا، اس کا مطالعہ کریں، اس کا علم حاصل کرنا ضروری۔ اسی طرح باطنی امراض کے تعلق سے کتاب باطنی بیماریوں کی معلومات، اس کتاب کا یہ نام ہے، وہ لیں مکتبۃ المدینہ کی، اس کو پڑھیں، علم دین سیکھیں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے حضرت سیداتنا ہند زوجہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے بتایا، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، کہ مجھے نفقہ اتنا نہیں ملتا کہ مجھے اور میرے بچوں کو کافی ہو، تو کیا میں ابو سفیان کی لا علمی میں کچھ لے لوں؟ ارشاد فرمایا تم اتنا لے سکتی ہو جو معروف کے ساتھ تمہارے اور بچوں کے لیے کافی ہو۔ تو اس حدیث کے تحت ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ بیوی کا نفقہ یعنی خرچ شوہر پر واجب ہے۔ اگر شوہر بیوی کو خرچہ نہیں دیتا، وہ عورت ضرورتاً شوہر کے مال سے عرف کے مطابق، خرچ کے مطابق لے سکتی ہے، دستور کے مطابق۔ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کے جذبہ علم دین، شوق علم دین کے کیا کہنے۔ حضرت سیداتنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جعفر کی اولاد کو نظر جلد لگ جاتی ہے، تو میں ان کو دم کر دوں؟ فرمایا جی ہاں، اگر کوئی چیز تقدیر سے بڑھ جاتی ہوتی تو اس پر نظر بڑھ جاتی۔ تو تعجب کی نظر جو ہے یہ لگتی، امیر علیہ سنت نے یہ فرمایا۔ تو بچے جو ہیں نظر کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں، نظر کا اثر زہر سے بھی تیز ہوتا ہے اور سخت ہوتا ہے، یہ بتایا گیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دم کی اجازت دی۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا آج جلد 6 صفحہ 332 پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نظر کا دم سیکھا ہوگا، اس کی اجازت چاہ رہی ہوں گی جو عطا ہو گئی۔ اب نظر بد بڑی مؤثر ہوتی ہے، مفتی صاحب نے جو لکھا اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ اگر کسی چیز سے تقدیر پلٹ جاتی تو نظر سے پلٹ جاتی۔ مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں کہ خیال رہے کہ غصے کی نظر بیماری پیدا کرتی ہے، محبت کی نظر خوشی پیدا کرتی ہے، تعجب کی نظر بیماری پیدا کر سکتی ہے۔ رب تعالیٰ جس چیز میں چاہے تاثیر پیدا فرما دے، وہ قادر مطلق ہے۔ اگر حائضہ عورت دودھ کے برتن میں ہاتھ ڈال دے تو دودھ خراب ہو جاتا ہے، وہی عورت پاک ہو کر ہاتھ ڈالے تو نہیں بگڑتا۔
پھر جیسے بری نظر اثر پیدا کرتی، یوں ہی صالحین مقبولین کی رحمت کی نظر انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ نظر بد بیماریاں پیدا کرتی ہے، اور جو اچھی نظر ہے بیماریاں دور کر دیتی ہے۔ شیطان نے، مفتی صاحب لکھ رہے ہیں، بارگاہ الہی میں عرض کیا انظرنی، مجھے مہلت دے، اگر کہتا انظرنی، مجھے نظر رحمت سے دیکھ لے تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا۔ مفتی صاحب نے شعر بھی لکھا ہے، نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کا بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا، دینی مسائل پوچھنا، سیکھنا، اس پر عمل کرنا، روزوں کے متعلق، حج کے متعلق، حج بدل کے متعلق، خواب کی تعبیر کے متعلق، اس طرح کی بہت ساری روایتیں۔ بچوں کے حج کے تعلق سے پوچھنا، یہ بھی ایک صحابیہ سے ثابت ہے، اور رفیق الحرمین میں امیر اہل سنت نے اس کو نقل کیا۔ بچوں کا حج، رفیق الحرمین کا ایک یہ باب ہے، صفحہ نمبر 337، یہ حج کے متعلق امیر اہل سنت کی بہت پیاری کتاب ہے۔ سوال، کیا بچے بھی حج کر سکتے ہیں؟ جواب، جی ہاں۔ اب اس میں لکھی روایت یہ مسلم شریف حدیث نمبر 1336 کے حوالے سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام روحا میں ایک قافلے سے ملے، فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا مسلمان ہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا آپ کون ہیں؟ فرمایا اللہ عز و جل کا رسول ہوں۔ ان میں سے خاتون نے بچے کو اوپر اٹھا کر پوچھا کیا اس کا بھی حج ہو جائے گا؟ فرمایا ہاں، اور تجھے بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اس کی شرح میں مرآت جلد 4 صفحہ 88 پر امیر علیہ سنت نے اس کے حوالے سے نقل کیا، یعنی بچے کو بھی حج کا ثواب ملے گا حج کرنے کا، اور تجھے بھی اس کے حج کا ثواب ملے گا۔ یہ بچے کو بھی حج کا ثواب ملے گا اور تجھے بھی ملے گا۔ مزید فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بچوں کی نیکیوں کا ثواب بچوں کو تو ملتا ہے، اس کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے، لہذا انہیں نماز روزے کا پابند بناؤ۔ سوال، تو کیا حج کرنے سے بچے کا فرض ادا ہو جائے گا؟ جواب، جی نہیں۔ حج فرض ہونے کے شرائط میں سے ایک شرط بالغ ہونا بھی ہے، چنانچہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بچے پر حج فرض نہیں، اگر کرے گا تو نفل ہوگا اور ثواب اسی یعنی بچے ہی کے لیے ہے، باپ وغیرہ مربی تعلیم و تربیت کا اجر پائیں گے۔ پھر جب بعد بلوغ شرطیں جمع ہوں گی اس پر حج فرض ہو جائے گا، بچپن کا حج کفایت نہ کرے گا۔ اور بچوں کے حج کے تعلق سے بہت سارے سوال جواب اس کے اندر رفیق الحرمین میں لکھے، وہاں سے مطالعہ کریں۔ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کو علم دین سیکھنے کا بہت شوق تھا، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو جاننے والوں سے اگر نہیں جانتے۔ تو ہمیں قرآن نے کہا، تو جو ہم مسائل، دینی مسائل نہیں جانتے وہ ہم سیکھیں، مدنی چینل دیکھ کر، بیانات سن کر، مذاکروں کے ذریعے، دینی مطالعے کے ذریعے سے، امیر اہل سنت کی کتب پڑھیں، پھر مکتبۃ المدینہ کے مختلف رسائل وغیرہ ہیں وہ پڑھیں، اس کے ذریعے سے علماء سے پوچھ کر اپنے منصوب کے ذریعے سے اسلامی بہنیں معلوم کر سکتی ہیں، اسلامی بھائی خود جا کر معلوم کر سکتے ہیں۔ ان ذرائع سے علم دین سیکھنا چاہیے، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔